یہ جو انگزائٹی ہے یہ ایگزیکٹلی ہوتی کیا ہے یا کیوں ہوتی ہے، اور یعنی یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ جو کیفیت ہے اس کو انگزائٹی کہا جائے؟ کیفیت ہے نا، یہ ایک ایموشنل اسٹیٹ ہے. جیسے فیئر ہے نا، جیسے فیئر ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے. ٹھیک، جب یہ آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ذرا زیادہ شدید ہو جائے تو یہ انزائٹی بن جاتی ہے. انزائٹی ڈس آرڈر کچھ اور چیز ہے جس کی ایک پوری لسٹ ہے، جس میں فوبیاز، پینک اٹیک، او سی ڈی، جرنلائز انزائٹی، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. تو یہ ساری ایک لسٹ انزائٹی ڈس آرڈر میں آتی ہے. انزائٹی جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہونا یا فکر لاحق ہونا جس کو کہتے ہیں نا. اور فیئر جو ہے وہ رسپانسبل ہے کہ ہم اچھے سے اسیس کر لیتے ہیں اپنے ڈینجر کو اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کر دیتے ہیں. اور کیا یہ بری چیز ہے؟ جیسے نہیں، ایکچولی میں یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر یہ نہ ہو تو پرفارم نہیں کر سکتا. اگر کسی کو یہ فیئر نہ ہو کہ وہ فیل ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیں وہ کیا. انزائٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جس چیز کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، تو ہمیں اس کی کھوج میں جب ہم انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا وہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. تو جیسے ہی وہ انزائٹی ہمیں ایکچولی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یعنی یہ ایک نیچرل اسٹیٹ ہے ہیومن بینگس کی. جب بھی کوئی چیز فیوچر سے ریلیٹڈ ہے یعنی یو ڈونٹ نو، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بے چینی ہونا، تھوڑی سی فکر ہونا، اٹس نیچرل، نارمل. لیکن یہ پاسٹ کے بارے میں بھی تو انزائٹی ہوتی ہے. وہ ڈپریشن ہوتا ہے. سیڈنس از ریلیٹڈ ٹو دا پاسٹ. ان فیوچر سے جو چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے نا وہ فیئر ہوتی ہے. ہاں، ہم ٹینشن ضرور لے سکتے ہیں پاسٹ کی. وہ جیسے مختلف ریسرچ یہ کہتی ہیں کہ 50% کیسز میں جہاں پہ ڈپریشن ہوتا ہے وہاں پہ ساتھ انگزائٹی بھی ہوتی ہے، اور یا جہاں پہ انگزائٹی ہوتی ہے وہاں پہ ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اور وہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ ماضی میں کچھ برا ہوا ہوتا ہے تو اس کے بعد چونکہ ایک ریفرنس موجود ہوتا ہے تو وہ فیوچر کے حوالے سے بھی گھبراہٹ کا شکار ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ میرے ساتھ دوبارہ نہ ہو جائے. جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ نارمل نیچرل ہیومن فیلنگس ہیں یہ، جیسے اور بہت ساری ہیپینس ہے، سیڈنس ہے. کچھ سرٹن سرکمسٹانسز میں ہم سرٹن ایموشنس کو فیل کرتے ہیں. تو جب ہمیں پرفارمنس کی فکر ہوتی ہے، جب ہمیں تھوڑی آنے والے وقت کے بارے میں کچھ فکریں ہوتی ہیں، تو نیچرلی ہمارے برین کا ایک حصہ جو ہے نا وہ ہمیں الرٹ کرتا رہتا ہے کہ ڈو سم تھنگ. اب ڈو سم تھنگ اگر ہم کر لیں تو وہ انزائٹی نہیں ہے، ٹھیک، ڈس آرڈر میں نہیں گئی. لیکن اگر ہم نہ کریں اور اس کو اوائڈ کرنے پہ آ جائیں تو ایکچولی ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کچھ کریں، ہاں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی تو خیر یہ میرے خیال میں کوئی ایک ایسے عام ٹرم کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جی میں بہت انزائٹی بہت ہے. اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ وہ پچھلے دنوں ایک مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے کوئی فیملی ممبر، تو انہوں نے کہا کہ انزائٹی جو ہوتی ہے تو وہ جو انہوں نے ڈسکرائب کی تو وہ غصہ تھا کہ جب بچے نہیں مانتے اور پھر مجھے اریٹیبلٹی ہوتی ہے تو کیوں نہیں مان رہے ہوتے اور اس طرح. سو میں نے ان کو تو انزائٹی ایک ایسے ٹرم بھی یوز ہوتی ہے. انزائٹی جو ہے نا وہ ہیلپ لیس نہیں، انزائٹی جیسے بے چینی پیدا کرتی نا. اس کے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ سوچ میں کیسے یہ واضح ہوتی ہے، رویوں میں کیسے واضح ہوتی ہے، اور جسمانی علامتوں میں کیسے. تو سوچوں میں انزائٹی آنے والے وقت کی فکریں، اب کوئی ایسا کنٹینٹ ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا ہو گیا، ایگزیکٹلی اپریہینشنز ہوئیں گی کہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. اچھا، اور اس کی جو سوچ ہے نا تو وہ زیادہ پریڈکٹیبلٹی کی طرف جائے گی کہ اچھا کچھ غلط ہی ہوگا، ٹھیک. اور ہم کوئی تسلی مانگنے والی، یعنی ایسا ہونا چاہیے، یعنی مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا تو اب اس کا کوئی اینٹی ڈاٹ میرے سوچ میں ہی آئے گا کہ اچھا یہ اگر ہو جائے نا، یہ ہونا چاہیے تو پھر یہ نہیں ہوگا. تو ریلیٹڈ ٹو دا فیوچر کوگنیشن میں اور سرٹن ہونے کو دل چاہتا ہے. یہ لاس آف کنٹرول کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ہوتا ہی. آپ سمجھ لیں ایک مینیفیسٹیشن وہ بھی ہے اس کی کہ ہمارا کنٹرول ہوتا نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں اس سے ہمیں بے چینی پیدا ہو.